اس پروگرام کو پروقار بنا دیا جائے۔ اس کے لیے میں گزار ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ پلکوں پہ آ کے جم گیا سمندر کا خمار، پلکوں پہ آ کے جم گیا سمندر کا خمار، کتنا عجیب نشہ ہے تیرے انتظار کا۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت قاری محبوب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد شعبہ تجوید و قرات مدرسہ انوار الہدی کوٹ قادر سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس مبینہ کا باضابطہ آغاز فرما دیں۔ جناب حضرت قاری محبوب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ مائیں۔ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا اقبال، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ حاضرین، بہت ہی اچھے انداز میں مختلف لب و لہجے میں حضرت قاری محبوب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تلاوت کلام اللہ سے اس مجلس مبینہ کا آغاز فرما رہے تھے۔ حاضرین، اب آئیے، کسی شاعر سے پوچھا گیا، اور شاعر کا ایک مزاج ہوا کرتا ہے کہ وہ تخیل سے پرواز کرتا ہے، تصور میں بات کرتا ہے۔ شاعر نے تصور میں حضرت جبرائیل امی سے پوچھا کہ تم نے جنت کو اور جنت کے مزے کو کیسا پایا؟ تو شاعر نے اس کو یہ جواب دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زبان حال سے اس شاعر سے یوں کہا کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حاضرین، اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ نہ ساقی نہ ساغر نہ میخانہ ہوتا، نہ مندر نہ مسجد نہ بت خانہ ہوتا، نہ بہتے سمندر نہ پانی کی دھارے، نہ اوجے فلک پر چمکتے ستارے، نہ یہ مسجد کے اونچے مینارے نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ ذات جو مظہر لولا کا نما ہے، ان کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے اس تمہید کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں۔ آپ ہی کے قریب کے دیار کا وہ چشم و چراغ جس کا زبان حال کچھ اس طریقے سے گفتگو کیا کرتا ہے کہ دنیا میں اتنی ہمت کہاں کہ پرواز میں خلل ڈالے، دنیا میں اتنی ہمت کہاں کہ پرواز میں خلل ڈالے، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں عزیزم محمد حمزہ یاسر لمحو سے کہ آپ تشریف لے آئے اور نعت سرور کونین پیش فرما کر سعادت عظمیٰ حاصل کریں۔ کیجیے کوئی فضول میں، ہم انتہا پسند ہیں عشق رسول میں۔ حاضرین، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم کو مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، ہم کو مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ حاضرین، سب سے پہلے تو میں گزارش کر لوں ان علماء اکرام سے، ائمہ اعظام سے جو مجمع میں تشریف رکھتے ہیں، وہ ان کا مقام نہیں ہے۔ یہ اسٹیج آپ کے لیے سجایا اور سنوارا گیا ہے، آپ کا یہ مقام ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں جتنے بھی ہمارے علماء اکرام ائمہ حضرات یہاں نیچے تشریف رکھتے ہیں، وہ برائے مہربانی اوپر اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ حاضرین، قبل اس کے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، یہ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں کہ کوئی سا بھی پروگرام ہو، وہ کسی نہ کسی اولو العزم صاحب فضل و کمال شخصیت کے زیر صدارت وقوع پذیر ہوا کرتا ہے۔ تو آج کا یہ ہمارا عظیم الشان اجلاس عام جس شخصیت کی صدارت میں اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے، وہ شخصیت ہے جو تہذیب کے اشتراک کی بلند فصیل پر جلتے ہوئے سب سے تیز چراغ کی روشنی ہے۔ تو اس کے پاس یہ ہنر بھی ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں بصیرتوں کو تقسیم کر دیا کرتی ہے، جن کا زبان حال اس طرح سے گویا ہوا کرتا ہے کہ
خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، خود کو منوانے کا مجھ کو بھی ہنر آتا ہے، میں وہ قطرہ ہوں کہ سمندر بھی میرے گھر آتا ہے۔ اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی محمد راشد اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ حضرت والا یہاں تشریف رکھتے ہیں اور آج کے اس خوبصورت پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس پروگرام کی کنوینرشپ فرما رہے ہیں اور جن کی نگرانی میں، جن کی کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں یہ پروگرام اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے، وہ نام ہے جو کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن حضرت والا کی ذات کچھ ایسی ہے کہ وہ اپنے انداز وفا سے سامعین کو، عوام الناس کو اس طرح کا پیغام دیا کرتی ہے، یوں گویا ہوا کرتی ہے کہ سوچتا ہوں تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے، سوچتا ہوں تیرے پیار کا تحفہ کیا ہے، تیرے پتھر سے میرے زخم کا رشتہ کیا ہے، شادماں لوگوں میرے زخم سے اتنی دلچسپی کیوں، اس کا پتھر ہے میرا سر ہے، تمہارا کیا ہے۔ اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا شمیم احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد ٹانڈا مائدہ و ناظم مدرسہ بلاغ العلوم شرف الدین نگر ہے۔ حضرت والا کی کنوینرشپ میں یہ پروگرام اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا۔ شکل میں آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، آپ کی خوبصورت سماعتیں، علماء کرام کی یہاں موجودگی اس پروگرام کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی ہے۔ آپ سبھی کو میری جمیل عقیدت سلام پیش کرتی ہے۔ حاضرین اب آئیے میں پروگرام کو آگے لیے چلتا ہوں۔ دیکھیے ایک فکر، ایک نظریہ یہ ہوا کرتا ہے کہ تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں دروازہ ہے لیکن تمہیں خطرے کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں خطرے کا اندازہ ہے لیکن ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے۔ حاضرین، ایک عام انسان میں اور خاص انسان میں یہ بنیادی فرق ہوا کرتا ہے کہ وہ حوادثات کو، خطرات کو بہت پہلے سے محسوس کر لیا کرتا ہے اور پھر اس کی منصوبہ بندی کیا کرتا ہے۔ حاضرین اب آئیے، اسی طرح کی شخصیت اور ذہنیت رکھنے والی شخصیت جو خطابت کے میدان میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، جہاں خطابت کی بنیادیں لال قلعے سے بھی زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہیں، تو خطابت کا جو حسن و جمال ہے وہ تاج محل سے بھی حسین اور جمیل ہوا کرتا ہے۔ اس کا لب و لہجہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کشمیر کی جو مرمری وادیاں ہیں وہ اس کا لہجہ ہو۔ حاضرین، اس طرح کی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس کے پاس ایک طرف ایوان باطل کا سر قلم کر دینے والی شمشیر برہنہ ہے تو دوسری طرف تخیل کی پرواز بھی ہے، آسمانوں سے اس کی بلندی کا تصور بھی ہے، سمندروں کی گہرائیوں کا احساس بھی ہے، بھنوروں کا تکلم بھی ہے، کہکشاں کا جمال بھی، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوا کرتی ہیں، ان کا ایک حسین سنگم اور خوبصورت امتزاج ہوا کرتا ہے تو ایک شخصیت ابھر کر آیا کرتی ہے، ایک تصویر نمودار ہوا کرتی ہے، ایک نام اگ جاتا ہے اور وہ نام اس تصویر سے کچھ اس طرح کی گفتگو کیا کرتا ہے کہ سوز لکھتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں، سوز لکھتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں، حال دل بیاں کرنے کا انداز کہاں سے لاؤں، سوز لکھتا ہوں مگر ساز کہاں سے لاؤں، حال دل بیاں کرنے کا انداز کہاں سے لاؤں، اپنے جذبات کو دریاؤں میں ڈبو تو دوں لیکن تجھ سے ملتی ہوئی آواز کہاں سے لاؤں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت میں گزار ہوں واعظ باکمال حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے اور ان کا خطاب اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا تھا کہ مصروف تھے سب اپنی زندگی کی الجھنوں میں، مصروف تھے سب
اپنی زندگی کی الجھنوں میں ذرا سی زمین کیا ہلی سب کو خدا یاد آ گئے۔ حاضرین، اس وقت میں آواز دے رہا ہوں ان خوش نصیب افراد کو، ان حفاظ اکرام کو جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے۔ وہ تمام کے تمام بچے اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ عزیزم حافظ محمد عاقب ابن محمد الیاس صاحب، عزیزم حافظ محمد مصطفیٰ ابن حاجی محمود صاحب ٹانڈا مائیداس، حافظ محمد نوشاد ابن محمد عتیق صاحب ٹانڈا مائیداس، حافظ سمیر احمد ابن شوکت علی صاحب شرف الدین نگر، عزیزم حافظ محمد ارمان ابن توقیر احمد شرف الدین نگر۔ یہ تمام کے تمام طلبہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، ان کی دستار بندی ہونی ہے۔ آپ سب حضرات تشریف رکھیں، پروگرام ابھی آگے چلے گا، اور یہ آپ کے ادارے کی کامیابی کی ضمانت ہے، آپ کے ادارے کا فیض ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے مدرسہ اسلامیہ عربیہ بلاغ العلوم شرف الدین نگر ٹانڈا مائیداس، یہ وہ ادارہ ہے جس کا فیض سارے ہندوستان میں جاری اور ساری ہے۔ میں بنا کسی مبالغے کے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سرزمین مراد آباد ہو یا سرزمین رامپور ہو، ابھی گزشتہ مہینے کی بات ہے، میں نظامت کر رہا تھا کئی پروگراموں میں، تو کچھ طلبہ آئے، ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم مدرسہ بلاغ العلوم شرف الدین نگر ٹانڈا مائیداس کے پڑھے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ آپ کے ادارے کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ اس ادارے کا آغاز خوشحالی اور مستقبل کا مقماص معلوم ہوتا ہے۔ حاضرین، قبل اس کے میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، یہ بچے آ جائیں، ان کی دستار بندی ہونی ہے۔ جن بچوں کا نام لیا گیا ہے، جن بچوں نے اس ادارے سے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے، وہ سب اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ حضرات علماء اکرام اپنے دست شفقت سے ان کے سر پر دستار رکھیں۔ بھائی ان کو اتنا بنا لو، یہ بچے کہاں رہ گئے، جلدی سے آ جائیں۔ اتنا آپ اعلان سماعت فرما لیں، آنے والی 10 اور 11 مارچ بروز جنگ کرنے والے ایک دن روتے ہی رہ جائیں گے، ہم سے محبت کرنے والے ایک دن روتے ہی رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے۔ میری مراد ہے اس سے جناب حضرت مولانا نور محمد جامعی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سابق ناظم اعلیٰ مدرسہ حاضہ و خلیفہ حضرت قاری محمد عاشق الہی صاحب مرحوم، سابق شیخ الحدیث مدرسہ جامعہ اسلامیہ ریڑھی تاجپور سہارنپور، آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں، بڑے قربانیاں ہیں، ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہیں۔ حاضرین اب آئیے، اتنا دستار بندی ہو رہی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں حفظ قرآن پر نظموں کے لیے جناب حضرت مولانا محمد عامر صاحب دامت برکاتہم سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور نظمیں پیش فرما دیں۔ اجڑے رشتوں میں وفا کے خزانے، ڈھونڈتے پھرو گے اجڑے رشتوں میں وفا کے خزانے، تم میرے بعد میرے ہم نام کا بھی احترام کرو گے۔ حاضرین، جس شخصیت کی کنوینرشپ میں یہ پروگرام اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے، وہ شخصیت ہے کہ میں جب ان کا انداز عمل دیکھتا ہوں تو وہ اس طرح کا ہوا کرتا ہے جیسے کوئی مشفق و مربی، یا یوں کہہ لیجیے کہ جیسے کوئی دوشیزہ اپنے دستے ہنائی میں پھول کی پنکھڑی لے کر چاند کی پیشانی سے لفظ محبت لکھ رہی ہو۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو آپ حضرت مولانا شمیع احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت والا پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں اور سب کا خیال رکھتے ہیں، میں یہ کہنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہوں کہ قدم قدم پر ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو، قدم قدم پر ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو، کرم کا پیار کا چاہتوں کا شکریہ لیکن سنا ہے تم تو سبھی کا خیال کرتے ہو۔ سبھی کا خیال کرنے والی شخصیت جناب حضرت مولانا شمیع احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی نگرانی میں اور جن کے انتظام میں یہ ادارہ اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے، دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے دوستو، یہ ہوا کرتا ہے ماسٹر محمد نوشاد صاحب
جو یہاں تشریف رکھتے ہیں اور اس ادارے کے ناظم ہیں، ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہ ان کی انتظامی صلاحیت ایسی ہے کہ یہ ادارہ پروان چڑھ رہا ہے اور اس کی ترقیات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے تمام اراکین کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حاضرین، ایک نظریہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھتے رہو چپ چاپ، یہی سکون سے جینے کی ایک صورت ہے۔ اس کے برعکس ایک نظریہ ہوا کرتا ہے کہ میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں بول رہا ہوں۔ یہ دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ حاضرین، اگر آپ کو زندہ رہنا ہے، اپنی شخصیت کا لوہا منوانا ہے، تو مختلف انداز میں آپ کو بولنا ہوگا۔ تو آئیے میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اس انداز میں کہ دن بھر غموں کی دھوپ میں جلنا پڑا ہمیں، راتوں کو شمع بن کے پگھلنا پڑا ہمیں۔ دن بھر غموں کی دھوپ میں جلنا پڑا ہمیں، راتوں کو شمع بن کے پگھلنا پڑا ہمیں۔ ہر ہر قدم پر جاننے والوں کی بھیڑ تھی، ہر ہر قدم پر بھیس بدلنا پڑا ہمیں۔ حاضرین، ایک انسان کو اپنی زندگی میں کن کن اتار چڑھاؤ کو دیکھنا پڑتا ہے، کن کن حقیقتوں سے آشنا ہونا پڑتا ہے، کتنے روپ تبدیل کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر انسان کے سامنے کوئی ایک سچائی، ایک حقیقت آشکار ہوا کرتی ہے۔ عہد حاضر کی تلخ حقیقت کو بڑی شائستگی کے ساتھ بیان کرنے کا سلیقہ اور ہنر رکھنے والی وہ شخصیت جن کا انداز تکلم چیخ چیخ کر یوں کہتا ہے، چیخ چیخ کر یہ کہتا ہے کہ اے طلوع سحر کے متوالے، آج تجھے اپنی رات دکھلا دوں۔ اے طلوع سحر کے متوالے، آج تجھے اپنی رات دکھلا دوں۔ ڈوب کر چشم نم کے ساغر میں آ تجھے کل کائنات دکھلا دوں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس وقت گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت مولانا اسجد رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد موسیٰ پور سے، کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفیض فرما دیں۔ بہت اچھا ہوا جو بڑے موقع سے تم محفل میں آ گئے، اچھا ہوا جو بڑے موقع سے تم محفل میں آ گئے، ہم لوگ چراغوں کا بدل ڈھونڈ رہے تھے۔ حاضرین، اب آئیے کہ تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، اور میں مرا نہیں ہوں اے لوگوں، تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھیں سو گئی ہیں برسات کرتے کرتے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں مداح رسول عزیزم محمد آیا صلی اللہ جوگی رمپوری سے کہ آپ ہم عزیزم محمد حمزہ آیا صلی اللہ سے کہ آپ تشریف لے آئے اور نعت سرور کونین پیش کریں۔ کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں، محفل میں تو ہنستے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں۔ حاضرین، کچھ لوگ حقیقت میں ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کی محفلیں کچھ اور ہوا کرتی ہیں، تنہائیاں کچھ اور ہوا کرتی ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اس اجلاس کے صدر محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد راشد اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، صدر مجلس حاضہ، میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی دعا کے ذریعے اس مجلس مبینہ کا اختتام فرمائیں۔